السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سید شاہد حسین گردیزی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو سامعین و ناظرین ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، سب کے کاروبار میں ترقیاں اور مشکلات کو آسان کرے۔ ربیع الاول شریف کی آج خاص رات ہے اور ہم بحمدہ تعالی شکر گڑھ خطاب کے لیے جا رہے ہیں، اور طبیعت بھی 2-3-4 دن سے ناساز ہے، بخار، موسمی گلا خراب، یہ سارا کچھ ساتھ چل رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کو میرے بولنے سے پتہ چل رہا ہے۔ باقی آج خاص رات ہے، خوشی کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس کے درمیان حضور تشریف لائے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون۔ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے، جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ وهو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے۔ تو یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارا دین ہے، جو لوگ ہمیں یہ پوچھتے ہیں حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو، خوشیاں کیوں کرتے ہو، تو یہ جو ہمارا دین ہے یہ فطرت پہ مبنی ہے، یہ دین فطرت ہے۔ اور حضور کا فرمان بھی ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دین فطرت پہ مبنی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب دین فطرت پہ مبنی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام فطرت کے خلاف ہو۔ اگر بندے کو خوشی ہوتی ہے تو اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، اگر غم ہوتا ہے تو اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، خوشی اور غم کا تعلق اندر کے ساتھ، یعنی خوشی بھی دل میں ہوتی ہے اور غم بھی دل میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خوشی اور اس غم کا اظہار چہرے سے لوگوں پر عیاں کر دیا۔ مثلا اگر بندہ اندر سے خوش ہوتا ہے تو ہونٹ مسکراتے ہیں، تو اللہ نے ہونٹ چہرے پہ لگا دی، اور اگر بندہ غم زدہ ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی، تو آنکھیں بھی اللہ نے چہرے پہ لگا دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی بندہ خوش ہوتا ہے تو اس خوشی کا اظہار بھی چہرے سے ہوتا ہے، اگر بندہ غمگین ہوتا ہے تو اس غم کا اظہار بھی چہرے سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ بھتے جی حضور کا میلاد آپ کیوں مناتے ہو، تو یہ تو چہروں سے پتہ چل جاتا ہے خوش کون ہے اور غمگین کون ہے۔ اس کی یہ بات تو واضح ہوگی، کیونکہ دین ہے ہی فطرت پہ، تو جو خوش ہوگا اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اور جو غمگین ہوگا اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ میلاد مناتے کیوں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوشی ملتی ہے نا، اس کے اظہار کو سنت بنا دی ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو 7 دن بعد ہم اس کا عقیقہ کرتے ہیں، اور عقیقے میں سنت کیا ہے کہ گوشت کرنا بکرے کا۔ عقیقہ سنت ہے، اس میں سنت طریقہ کیا ہے کہ بکرے کا گوشت کرنا یا کسی چیز کا گوشت ذبح کرنا، اس کو گوشت بانٹنا یا کھانا۔ وہاں ہم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، سارے رشتہ دار اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں یا علاقے میں یہ مشہور ہے کہ جب کسی بچے کا عقیقہ کرتے ہیں تو سارے خاندان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں، گھروں کو آنے سے پہلے وقت گھروں کو صاف کرتے ہیں، اگر کوئی سفیدی وغیرہ کروانی ہو تو وہ کرواتے ہیں، اگر کوئی کام گھر میں کروانا ہو تو وہ کرواتے ہیں۔ مرد جو ہوتے ہیں وہ نئے کپڑے سلواتے ہیں، اپنے بال بنواتے ہیں، اور پھر وہ شیو وغیرہ کرواتے ہیں، پھر خوشبو لگاتے ہیں، نئے کپڑے سلواتے ہیں، عورتیں زیورات خریدتی ہیں، نئے کپڑے لیتی ہیں، یعنی کئی معاملات ہوتے ہیں بچے کے عقیقے کے موقع پہ۔ اور پھر وہاں سنت طریقہ ہے کہ گوشت بنایا جائے، تو جب سارے آتے ہیں تو وہاں صرف گوشت نہیں بنتا میرے بھائی، وہاں زردہ بھی تیار کرتے ہو، وہاں پلاؤ بھی پکاتے ہو، مرغ ڈال کے چاول بناتے ہو،
وہاں اور بھی بہت ساری ڈشیں ہوتی ہیں. اگر سردیاں ہوں تو گرین ٹی ہوتی ہے، اور اگر گرمیاں ہوں تو پیپسی یا کوک ہوتی ہے. تو یہ موسم کے اعتبار سے آپ اس کا سارا تعین کرتے ہو. تو مجھے یہ بتاؤ، اگر موسم کے اعتبار سے سارا تعین ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو عقیقہ تو صرف اس میں سنت تو صرف ایک گوشت ہے. تو ان سے پوچھو کہ یہ جتنے کام تو نے دوسرے کیے ہیں کیا یہ سنت ہے؟ تو یہ ان کاموں میں سے کوئی کام بھی سنت نہیں ہے. کہ تم نے کپڑے بنوائے ہیں، تم نے بال بنوائے ہیں، تم نے خوشبوئیں لگائی ہیں، عورتوں نے کپڑے بنوائے ہیں، زیور بنوائے ہیں، گلا ایک ہے، لاکٹ تین ہے. آپ بتائیے مجھے کہ یہ سارے کام سنت نہیں ہے. سنت صرف ایک گوشت ہے. اور اگر کسی سے یہ پوچھا جائے تو وہ کم عقلی کی بنا پر یہ جواب دے گا کہ بھائی اگر سنت نہیں ہے تو یہ منع بھی نہیں ہے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ یہ منع ہے؟ ہم کہتے ہیں مناؤ، خوشی ہے، اظہار کرو، لیکن وہ اظہار کرو جو شریعت کے خلاف نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، جس سے شریعت کو نقصان نہ پہنچتا ہو. اب مجھے یہ بتا دیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں عقیقہ کیا جاتا ہے، یہ سنت ہے. اور جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو شادی ہوتی ہے، پھر ولیمہ سنت ہے. تو ولیمے میں کیا کیا کچھ پکایا جاتا ہے، کتنے انتظامات کیے جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ سنت نہیں ہے. تو کہیں گے جائز ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں ارے عقل کے اندھو، اگر یہ کام کرنے تمہاری خوشی کا باعث ہیں تو کائنات میں کوئی ایسی خوشی ہی بتا دو جو رسول اللہ کی خوشی سے بڑھ کے ہو، رسول اللہ کی آمد کی خوشی سے بڑھ کے ہو. سنی اہل سنت و جماعت یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم سال بعد اپنے بیٹے کی سالگرہ نہیں کرتے، حضور کی سالگرہ کرتے ہیں لیکن بیٹے کی نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں بیٹا اتنا پیارا نہیں جتنا اللہ کا رسول پیارا ہے. ہم اپنے بیٹے کی سالگرہ نہیں مناتے لیکن حضور کی ولادت کا دن مناتے. یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے اور اس سے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا. اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ سارے کام رب نے کیے ہیں. حضور کی آمد پہ سب سے پہلے عرش کو اللہ نے سجایا ہے. حضور کی آمد سے پہلے سب سے پہلے جھنڈے اللہ نے لگوائے ہیں، خوشیاں اللہ نے کی ہیں. اللہ نے محبوب ہمیں عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے. حالانکہ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. وہ محبت کرنے والا اگر محبوب کسی کو دیتا ہے تو وہ خوشیاں نہیں مناتا. ہمارا کوئی محبوب ہم سے جدا ہو جائے تو ہم روتے ہیں، غم مناتے ہیں. یہ دنیا داری کا اصول ہے. یہ محبت کے خلاف ہے کہ اللہ ہمیں محبوب دے رہا ہے اور خود خوشیاں کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب تو دے رہا ہے، خوش خود ہو رہا ہے، جھنڈے خود لگوا رہا ہے، خوشیاں خود کر رہا ہے، منہ میٹھے کروا رہا ہے. یہ اللہ کروا رہا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی ہو جاتی ہے نا، نکاح پڑھا جاتا ہے، تو نکاح پڑھنے کے بعد حضور کی سنت ہے چھوارے بانٹو، چھوارے پھینکے جاتے ہیں. یہ ہم نے تو آج کبھی کوئی سپاریاں لے کے آ جاتا ہے، ٹافیاں لے کے آ جاتا ہے، کوئی گلاب جامن لے کے آ جاتا ہے، لیکن حضور کی سنت ہے چھوارے لٹانا. کہا کہ جو بیٹی والے بیٹی لے کے جا رہے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، جو بیٹی دے رہے ہیں وہ غمزدہ ہیں. اور چھوارے یہ حضور کی سنت ہے، منہ میٹھا کراؤ. میں بات یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر نبی پاک کی یہ سنت ہے کہ ولیمے پہ جب کسی کو اس عورت کو مرد مل رہا ہے، اس کے سر پہ اس کا سایہ، سر کا سائیں بن کے اس کا سایہ بن کے اس کو مرد مل رہا ہے اور اس مرد کو شریک حیات مل رہی ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ ان کا منہ میٹھا کراؤ. اور عقل کے اندھو، اگر کسی کو بیوی مل جائے یا کسی کو مرد ملے تو وہ ایک دوسرے کے منہ میٹھا کروائیں. یہ حضور فرماتے ہیں. تو وہ کون سی خوشی ہے جو حضور کے میلاد کی خوشی سے بڑھ کر؟ اگر ہم نے حضور کے میلاد کی خوشی نہیں کرنی تو مجھے بتاؤ اور کائنات کی خوشی رہ کون سی جاتی ہے جو ہم نے منانی نہیں؟
نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں یہ بھی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بیٹی دینے والے ہیں وہ روتے ہیں، جو لینے والے ہیں وہ مسکراتے ہیں۔ عمومی طور پہ ایسا ہے، اللہ کے محبوب ہمیں ملے ہیں، خوشی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ جو ہے وہ خوشی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت، ہمارا کوئی محبوب ہم سے جدا ہو جائے تو وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے محبوب ہمیں دیا ہے لیکن خود سے دور نہیں کیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب بات بدل گئی ہے۔ جب تک حضور اللہ نے ہمیں نہیں دیے تھے، جہاں خدا تھا وہاں مصطفیٰ تھا، لیکن جب حضور دے دیے، اب جہاں مصطفیٰ ہے وہاں خدا ہے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ اب جہاں جہاں مصطفیٰ ہے وہاں وہاں خدا ہے، تو خدا نے دور کیا ہی نہیں، اس لیے محبوب کی کے دینے پر وہ خوشی منا رہا ہے، وہ خوشی کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھی حضور کی آمد پہ خوشی کرنی چاہیے۔ یہ کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کے نبی فضل بھی ہیں اور اللہ کے نبی رحمت بھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کا نبی فضل بھی ہیں اور رحمت بھی۔ ہم 11 کو میلاد منا کے خوشی منا کے بتاتے ہیں کہ ہمیں آج کے دن فضل بھی ملا ہے اور آج کے دن ہمیں رحمت بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میلاد کی خوشیاں بھرپور منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جو اس بات سے منحرف ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیوں مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے، معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن ہے، تو آپ زیادہ تر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، عبادت میں مشغول ہوں۔ جو کام ہم اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ کام رسول اللہ کی خوشی کے لیے بھی کرنے چاہیے۔ ہم 12 ربیع الاول کو جلوس کے موقع پر بازار سجاتے ہیں کہ ہم نے جلوس لے کے یہاں سے نکلنا ہے، تو کوئی ہم سے پوچھے بازار کیوں سجا رہے ہو، نالیاں صاف کیوں کر رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے میلاد کا جلوس لے کے۔ تو ہم نے اگر اپنے گزرنے کے لیے گلیوں کو صاف کروایا ہے، اپنی خوشی کے لیے کروایا ہے، تو ہماری داڑھیاں سفید ہو گئی، ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن ہم نے اس دل کو نہیں سجایا جہاں حضور نے بسنا ہے۔ تو برائے کرم اگر ہم گانوں کی طرزوں میں نعتیں سنتے ہیں اور ڈھول ڈمکے پہ نعتیں سنتے ہیں، تو اگر ہم فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ تو ہمیں جس طرح ہم بازاروں کو سجانے پر بینر لگاتے ہیں، کاش جس طرح ہم نے 15 20 گز کے بینر لگائے، کاش ہم اپنی بیٹی کو ایک حجاب بھی سلوا کے دے دیتے، اپنی ماں بہن کو ایک حجاب سلوا کے دے دیتے کہ وہ پردے میں رہے۔ اور ہر سال وہ بینر اور کپڑے بڑھتے جاتے ہیں، لیکن ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے کپڑے کم ہوتے جاتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ میلاد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کے شریعت سے دور ہو جائیں، نبی کی شریعت کے ساتھ ملنے کا نام میلاد ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بازار میں پردے کے بغیر کبھی نہ آئیں، کیونکہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم نے آقا کو راضی کرنا ہے، آقا کو ناراض نہیں کرنا۔ ہم نے اپنی جبینیں سجدہ میں جھکانی ہیں، کیونکہ حضور نے سب سے پہلے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے سجدہ۔ جب ہم سجدہ کریں گے تو اصل میلادی ہم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو لا علاج مرض ہو تو اس مرض کا اس کو دوائیوں سے بھی آرام نہ آتا ہو، تو وہ براہ کرم یہ وظیفہ سن لیں۔ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، درود شریف اور نماز والا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے 1 پھونک مارنی ہے، پھر 22 مرتبہ پڑھ کے 2 پھونکے، پھر 33 مرتبہ پڑھ کے 3 پھونکے۔ انشاءاللہ العزیز یہ 3-4 مرتبہ دم کرنے سے لا علاج مرض بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔